اللہ والوں کے محفل میں جب بھی بیٹھو گے نا تو آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا وہاں پہ، اللہ کے کرم کی بات، اللہ کی رحمت کی بات، اللہ کی عنایتوں کی بات، اللہ کے عطا کی بات، اس کی بخشش کی بات، اس کے انعامات کی بات آپ کو ملے گی۔ لیکن جب کبھی آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھو گے نا تو پھر اللہ والوں کا ذکر بھی وہاں پہ چل نکلے گا۔ یہ اللہ کا اور اللہ والوں کا آپس میں ایک ایسا رشتہ ہے، اللہ کا اور اللہ والوں کا آپس میں ایک ایسا تعلق ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کا تعلق اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اپنے پیاروں کے تعلق کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے تعلق کو اپنے یاروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ شروع سے ایسا ہے، یہ ازل سے ایسا ہے۔ جس نے اللہ کو چاہا وہ اللہ کی صحبت میں ہو گیا، اور اللہ نے جس کو چاہا اسے اپنی صحبت میں رکھ لیا۔ اور پھر جو اللہ کی صحبت میں ہے یا جس نے اپنی صحبت میں اللہ کو بسایا ہوا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ زمانہ اس سے ہٹ کے رہے، زمانہ اس سے دور رہے، زمانہ اس کی بات نہ کرے۔ جب جب بھی اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے حبیب کی بات ہوگی، وہاں ان کے پیاروں کی بھی بات ہوگی۔ اللہ کے حبیب کا ذکر چھڑے گا، اس حبیب کے یاروں کا ذکر بھی چھڑے گا، اس حبیب کے چاہنے والوں کا بھی ذکر چھڑے گا، اس حبیب کے عاشقوں کا ذکر بھی چھڑے گا۔ اور جب کسی عاشق رسول کا ذکر چھڑے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور چھڑے گا۔ جب بھی کسی عاشق رسول کا ذکر چھڑے گا، اگر بات کریں کہ فلاں بندہ عاشق رسول تھا، تو جب اس کی بات کرتے اپنی محفل کو گرماتے، گفتگو کو جاری رکھیں گے، تو اس گفتگو کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اور اس کے کرم کی بات بھی آ جائے گی، حضور پاک کا ذکر اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اور جب کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، جب جب محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اس کے عاشقوں کا ذکر بھی ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن جمو وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ جھگڑا کرے، غصہ ہو، ناراض ہو تو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کہ تو نے اللہ کی بندگی کیوں نہیں کی، تو نے اللہ کی قربت کیوں نہیں کی، تو اللہ کی طرف آتا کیوں نہیں ہے، تو اللہ کی طرف آ جا، اللہ کے ذکر میں آ جا، اللہ کی محفل میں آ جا، اللہ والوں کی محفل میں آ جا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اس سے وہ غصہ ہوتے ہیں، تو یہ صرف اللہ کے لیے غصہ ہوتے ہیں۔ اس بات پہ غصہ نہیں ہوتے کہ تو نے مجھے ایسا کیوں کہا، تو نے میرے لیے ایسا کیوں کہا، تو نے میرے لیے یہ برے لفظ کیوں نکالے۔ کافی اوقات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آپ کے منہ پہ کوئی بات نہیں کہہ پاتا لیکن دل میں گالی ضرور دیتا ہے، تو دل میں برا ضرور محسوس کرتا ہے، دل میں بغض ضرور رکھتا ہے۔ تو دل کا بغض بھی اصل میں وہی بغض ہے جو ظاہری بغض ہے، دل کا بغض بھی ویسا ہی ہے، یعنی ظاہراً بھی اس کے لیے کوئی بغض نہ ہو، دل میں بھی اس کے لیے بغض نہ ہو، اور اس سے اگر محبت کرنی ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، کسان ہے یا مزدور ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برے حال میں ہیں، زبوں حال ہے، مفلسی کا مارا ہوا ہے، اور آپ امیر ہو، آپ بادشاہ ہو، آپ تبنگر ہو، آپ قیمتی لباس میں ہو، لیکن کسی کو آپ اللہ سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں اور کسی کو آپ اللہ کی ذکر میں اور اس کی محفل میں مست دیکھتے ہیں، تو آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے اللہ کے لیے، یعنی بغض بھی کرنا ہے، ناراضگی بھی کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے، اپنی ذات کی وجہ سے ناراضگی نہیں کرنی کہ اس نے میرا یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یوں کر دیا۔
اس بات پہ ناراضگی نہیں کرنی، اور اگر محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے، ورنہ محبت کا کوئی اور جواز پیدا نہیں کرنا کہ یہ میرے ساتھ اچھا چلتا ہے، یہ میرا خیال رکھتا ہے، یہ میرے ساتھ یوں بھی، یہ میرے ساتھ یوں بھی، یہ میرے ساتھ اس حال میں بھی، یہ میرے ساتھ اس حال میں بھی۔ اس کے مختلف احسانات گن گن کے اگر اس سے محبت یا عقیدت ہوتی ہے تو حقیقت میں یہ بھی نفس کی وجہ سے ہے۔ آپ کو حقیقت میں محبت آپ کی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ تو وَيَرْضَى لِلَّهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، پھر جب اس نے یہ کر دیا، استحق حقیقت الایمان، پھر وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اور وہ جو میرے محبوب ہیں یا جو میرے ولی اور میرے دوست ہیں، جو میرے محبوب ہیں اور جو میرے دوست ہیں، الذین یذکرون بذکری، جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں تو میرا ذکر اس میں ہونے لگتا ہے، میرے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، اور میں بھی ان کے ذکر میں، جب بھی میرا کوئی ذکر ہوگا تو ان کا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی حضور پاک کہہ رہے کہ میرا ذکر، ان کی جب بھی بات ہوگی تو میری بات ضرور ہوگی۔ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے محبوب جو ہیں، ان کی جب بھی بات ہوگی تو ان کے ساتھ میری بات ضرور ہوگی، اور جب بھی میری کوئی بات ہوگی وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، اور میرا بھی کوئی ذکر ہوگا تو ان کے ذکر کے ساتھ ہوگا، ان کا ذکر بھی اس میں شامل ہوگا۔ اس کو روایت کیا ہے احمد نے اور طبرانی نے، احمد بن حنبل نے اور طبرانی نے، امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلا دیا کہ ذکر اللہ کا کرو تو اس میں اس کے یار کا ذکر آنا چاہیے اور آئے گا، اور جب بھی کسی بھی اللہ کے یار کا یا اللہ کے حبیب کے یار کا ذکر کرو گے اس میں ان کا ذکر آئے گا۔ لہذا یہ ذکر کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ ذکر کی محفل میں آتے ہو یا ذکر کی محفل سجاتے ہو، چاہے وہ تسبیح کے ذریعے ذکر کرتے ہو، چاہے وہ وظیفے کے ذریعے ذکر کرتے ہو، چاہے وہ اپنی محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہو، دنیا کی فضولیات کی بحث سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی عنایتوں کا ذکر کریں، اس کی کرم نوازی کا ذکر کریں، ان کی محبتوں کا ذکر کریں، اور جب بھی ان کا ذکر کریں گے ان کے پیاروں کا ذکر تو آئے گا۔ جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کے یاروں کا ذکر ہوگا، اور جب بھی ان کے یاروں کا ذکر ہوگا تو اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ اسی طرح جب بھی حضور پاک کا ذکر ہوگا تو اس کے پیاروں کا اور اس کے دوستوں کا ذکر بھی ہوگا۔ لازمی نہیں کہ وہ کہ صحابی رہے ہوں، صحابی کے دور کے بعد آج کے دور میں بھی جو حضور سے حقیقی عشق کرتا ہے اس کا جب بھی ذکر چھوڑو گے حضور کا ذکر اس میں چھڑ جائے گا، اور جب بھی حضور کا ذکر چھیڑو گے تو اس بندے کا ذکر بھی چھڑ جائے گا کہ وہ بندہ تو دیکھو، جب بھی دیکھو حضور کی بات کرتا ہے، حضور کی محفل سجا رکھتا ہے، اپنے من میں، اپنے دل میں، اپنے کلام میں، اپنے سلام میں، اپنے بیٹھنے والوں میں، اپنے ملنے والوں میں جب بھی کوئی گفتگو کرے گا حضور کو یاد کرتا ہے۔ یار عاشق رسول تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہی ہے، جب بھی یار کو یاد کرو گے یار کے ساتھ تم بھی یاد کیے جاؤ گے۔ تو ذکر کی محفل اور یار سے دوستی کا معاملہ یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے۔ آپ یہ معاملہ اپنا کے دیکھو، آپ اس رستے میں آ کر دیکھو، آپ کو اس رستے کے رنگ نظر آئیں گے، اس کے جلوے نظر آئیں گے، اس کی عطا نظر آئے گی، پھر زمانے کی سلامی نظر آئے گی، اللہ کا اور اس کے حبیب کا کرم نظر آئے گا۔